بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو۔ کچھ دنوں پہلے ایک خبر سنی جس نے میرے دل کو اتنا غمگین کر دیا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ میں نے خبر یہ سنی کہ ایک 13 سالہ بچہ جس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا اور اپنی جان خود ہی لے لی۔ دوستو، یہ واقعہ اور یہ بات اتنی عجیب ہے کہ جسے سن کے انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خود بھی سکتے میں آ گیا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے۔ جب بات کی تہہ تک پہنچا اور پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اس کو قریب کے ایک ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے ہیں، تو جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ دیکھا کہ بچے کی ماں کہ جس کے گھٹنوں میں طاقت نہیں کہ وہ ان کو سنبھال سکیں، وہ بار بار کھڑی ہوتی پھر بیٹھ جاتی اور دیوار کا سہارا لے کے کھڑی زور و شور روئے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اسٹریچر کی طرف ان عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے جیسے کہ وہ لاشا اٹھ جائے گا، اس میں حرکت ہوگی اور ڈاکٹروں کی کہی بات کہ بچہ اب نہیں رہا جھوٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس ماں کی آنکھیں اس احساس کے ساتھ بھری کی بھری رہ گئیں اور قریب میں کھڑے لوگ آپس میں خوش گپیوں میں محفوظ تھے۔ جب واقعہ تفصیل سے معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ بچہ گھر میں بہت تنگ تھا اور وہ اپنی بہن کے ہاں جانا چاہتا تھا۔ جب اس صورتحال کو معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں بار بار ایک ہی بات کو لے کے رو رہی تھی اور بین کر رہی تھی کہ اے کاش تو میرے آنے تک رک جاتا، یہی تجھے کہا تھا کہ باہر نہ جا، باہر وائرس ہے، مر جائے گا، تجھے بیماری لگ جائے گی، میں نے تو تیرے بھلے کے لیے کہا تھا، کیا تو میرا اتنا انتظار نہیں کر سکا؟ یہ ماں کے الفاظ تھے جو بار بار بین کر رہی تھی۔ دوستو، بات کچھ یوں تھی کہ ماں ساتھ والے پڑوس کے گھر میں گئی اور بچے کو کہا میں واپس آتی ہوں، میرے واپس آنے سے پہلے نہ جانا، میں واپس آ جاؤں گی، پھر تم بے شک اپنی بہن کے گھر چلے جانا۔ تو بچے کو وہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس بچے نے ماں کے نکلتے ہی اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا اور اپنی جان لے لی۔ دوستو، یہ ایک معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کو اگر ہم چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب دیکھا جائے تو اس کا قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ اس ماں کو ٹھہرائیں کہ جس کی بات بیٹے کو ہضم نہیں ہوئی، یا اس ماں کی تربیت کو کہیں، یا اس باپ کو کہیں کہ جو دور دراز دوسرے شہر میں ان کے لیے روزی روٹی کر رہا ہے، یا ان استادوں کو کہیں کہ جنہوں نے اس کی تربیت نہیں کی۔ آیا اس بچے کو ایسی کیا اداسی لاحق تھی، ایسی کیا اس کو پریشانی تھی کہ جس نے اس کی جان لے لی؟ یہ ایک بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ ایک بچہ جو 13 سالہ ہے اس نے خودکشی کی، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور ہسپتال میں جب گیا وہاں پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ کالی وردیوں والے کھڑے بڑے بڑے رجسٹر اٹھائے خاکے بنا رہے تھے اور دوسری طرف ماسک پہنے کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور اتنی خاموش کہ کہیں دوسرا نہ سن رہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ماسک پہنے اسکرین کی طرف متوجہ تھے اور کچھ ڈاکٹرز پاس کھڑے اس لاشے کا چہرہ تک رہے تھے۔ تو دوستو، یہاں پہ مجھے ایک چیز سوچنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کیوں ہے؟ تو دوران سوچ ہسپتال میں موجود کچھ لوگوں آپس میں یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ ایک اور ایسا واقعہ کہ جس میں ایک بچے نے اپنے ہی استاد پر بندوق تان کر اسے گولیاں ماری، لیکن اس وقت اس استاد کا بھی وقت مقرر نہ تھا، شاید اسرائیل نہ آیا تھا، اس وجہ سے وہ بچ گیا۔ لیکن جب تفصیل معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ استاد نے بچے کو پیپر میں نمبر کم دیے تھے، جس وجہ سے اس بچے نے استاد کو گولیاں ماری۔ تو دوستو، یہ کیا ہے؟ آیا اس بچے نے کہاں سے سیکھا؟ اس بچے نے فلموں سے، ڈراموں سے ہی سیکھا اور ہیرو بنتی شروع کی۔ آیا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے ہیرو گیری کی ہے، لیکن اصل میں اس نے ہیرو گیری کے ساتھ ساتھ ایک جان لینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آیا آج کل کی جو یہ انڈسٹری ہے وہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں کیا اثر ڈال رہی ہے؟ یہ پاکستان کے میڈیا کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے انکل سرگم لگتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ زلیخا آپا کے چٹخلے، اس طرح کے بچوں کے تربیتی ڈرامے لگتے تھے۔ کیا اب وہ تربیتی ڈرامے نہیں بنا رہا پاکستان؟ کیوں نہیں بنا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو اپنے پیسوں کی ہے لالچ،
کیا ان کو بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں؟ کیا حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ یہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ آج کل کے ڈراموں میں خودکشیاں ایسے دکھائی جا رہی ہیں جیسے کہ یہ حلال ہوں اور بہت ہی اہم چیز ہو ہماری زندگیوں کا، لیکن آپ کو کیا پتہ اس ماں کا کیا حال تھا اس ٹائم پہ، کہ جب وہ رو رہی تھی اور بار بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ماں باپ کی باتوں کا اس بچے کے اوپر یہ اثر ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ کیا ماں کی بات اس سے ذرا برداشت نہیں ہو سکی؟ کیا ہمارے یہ معاشرے کا اتنا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی بات نہ مانی اور اس نے خودکشی کر لی؟ یہ میں سوال کرتا ہوں ان سب لوگوں سے کہ جو میڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا آیا میڈیا کو ایسے ڈراموں کو تشہیر دینی چاہیے کہ جس کے اندر ایک ایسا مواد ہے کہ جو بچوں کے دماغوں کو خراب کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کے بچے یا تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ ان ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے میڈیا نے ان کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ ان ڈراموں کو دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے، اپنے ارد گرد غور کیجئے، دیکھیے آپ کو خود معلوم ہوگا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آج کل ہمارے میڈیا کے اوپر کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، کیوں نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ اینک والا جن کیا ایک اچھا ڈرامہ نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے، بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے جو گزر چکا ہے ہمارے ماضی کے اندر۔ کیا اس طرح کے ڈرامے نہیں دکھائے جا سکتے کہ جس میں بچوں کی تربیت ہو، ان کو حوصلہ دیا جائے کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہو ان کو وہ گر سکھائے جائیں کہ پریشانی سے کیسے نپٹا جائے، مشکل حالات میں کیسے زندگی کو گزارا جائے؟ کیا اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے؟ آپ یہ رکھ کے سوچئے کہ وہ اس بچے کو اپنی بچے کی جگہ رکھ کے سوچئے، کیا یہ صحیح ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز چل رہی ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہمارا اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں بچے خودکشیاں کریں اور نافرمانیاں کریں، استادوں کو گولیاں ماریں؟ نہیں۔ دیکھیے، سوچئے، اس بات کو سمجھیے اور اس بات کی گہرائی تک جاننے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں، میں بول کے چلا جاؤں گا، آپ لوگ سن لیں گے، لیکن صرف سننا نہیں ہے، میرا یہ بات بتانے کا مقصد آپ کو اس چیز سے روشناس کرانا ہے کہ جو آج کل معاشرے کی ایک حقیقت ہے اور یہی ہمارا مستقبل بنتی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے، کہیں آپ بھی اس گہرے گڑھے میں نہ گر جائیں، کہیں آپ اسی اداسی میں نہ چلے جائیں کہ جس اداسی میں، جس غم میں وہ ماں کھڑی تھی۔ یہ نہ ہو کہ وقت سر سے گزر جائے اور آپ اس ٹائم اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ کاش میں پہلے اس چیز کو سوچ لیتا، میں پہلے اس چیز کو دیکھ لیتا۔ کیا ہم اس بات کا قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ ماں کو ٹھہرائیں، باپ کو ٹھہرائیں، یا ان استاذہ کو ٹھہرائیں کہ جنہوں نے بچے کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کی، ان کو حوصلہ نہیں دیا؟ نہیں، ہم ان کو ٹھہرا ہی نہیں سکتے۔ المیہ ہی ایسا ہے، میڈیا آج تک اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ اس کا جو دل آتا ہے وہ دکھاتا ہے، اور بچے بھی اس کو زور و شوق سے دیکھتے ہیں، اور والدین منع نہیں کرتے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہو۔ کیا تربیت ایسے ہوتی ہے؟ میں کسی کی تربیت پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، بس آپ کو ایک حقیقت سے روشناس کرا رہا ہوں کہ جس پہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے بولنے کا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے اس معاشرے کو بہتر کرنے کا؟ کیا ہم لوگوں نے ہی اس کو بہتر نہیں کرنا؟ دوستو، اس کو ہم لوگوں نے ہی بہتر کرنا ہے، ہم لوگوں نے ہی ایک اچھی چیز کو اپنانا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ سوچئے، سمجھیے اس بات کو اور اس کی گہرائی تک جائیے، اور اس دکھ کو سمجھیے کہ جو مستقبل میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا مقدر بن جائے۔ دوستو، یہی وقت ہے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہتا۔ تو دوستو، آپ اس بات کو سمجھیے اور اسے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، اور ان کو حوصلہ دیجیے، ان کی ایسی تربیت کیجیے کہ ان کی پریشانی آپ آسانی سے سمجھ سکیں، ان کو ایک ایسے طریقے سے ٹریٹ کیجیے کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی پریشانی حل ہو جائے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ دوستو، میں تو اس واقعے کو سن کے بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوا تھا۔ اللہ اس ماں کو صبر عطا کرے کہ جس نے اپنی اس اولاد کو کھویا،
اور اس چیز کو سب سے بہتر وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو، اس میسیج کو دوستوں تک پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو سکے، خود اعتمادی پیدا ہو سکے، اور وہ معاشرے کے اندر اس تبدیلی کو لائیں۔ دوستو آپ ہمارا ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں آپ اس تبدیلی کو اپنے ملک میں لانے کے لیے۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور دوستو جو لوگ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں، تاکہ آنے والی ہر اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔